الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ہمیشہ ایک جیسے دن نہیں ہوتے، انسان کو مختلف احوال سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی تکلیفیں آتی ہیں، کبھی خوشیاں ملتی ہیں، فتنے اور آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ان تمام حالات میں مومن کا اللہ ذوالجلال پر توکل، اللہ ذوالجلال پر اعتماد، اور مومن ہر حال میں پر امید ہوتا ہے کہ اگر اچھے دن نہیں رہے تو یہ برے دن میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے، اس پر یقین کر لینا چاہیے کہ مومن کا ہر حال میں اللہ ذوالجلال پر حسن ظن ہوتا ہے، وہ اللہ ذوالجلال سے پر توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اس کام کی، اس تکلیف میں جو جو اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں وہ اختیار کرتا ہے، مگر اعتماد اور توکل اللہ ذوالجلال پر ہی ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اسے ضرور اس مصیبت سے نکالیں گے، اور جو اللہ ذوالجلال کی پناہ میں آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ احکم الحاکمین اس آیت کریمہ میں یہی فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور ان کے پاس کھلی نشانیاں تھیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر جن لوگوں نے جرم کیا، جو ہمارے بندوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کشادگی، کبھی خوشی، کبھی تنگی، کبھی سکھ، مصیبتیں اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، مالوں اور پھلوں میں کمی دے کر ہم آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ دنیا جب سے دنیا بنی ہے تمام ایک حال پر لوگ نہیں رہتے، وہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا ثمانیۃ تجری علی الناس کلہم فلا بد للانسان یلقى الثمانیہ، 8 چیزیں
جو تمام لوگوں پر گزرتی ہیں، اور انسان کو ان 8 چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں سرور و حزن و اجتماع و فرقت و یسر و عسر ثم سقم و عافیہ۔ فرماتے ہیں خوشی ہے، غم ہے، ملاقاتیں ہیں، جدائیاں ہیں، آسانی ہے، تنگی ہے، پھر بیماری اور تندرستی ہے۔ اور آج ہم جن حالات میں سے گزر رہے ہیں وہ بھی غیر پسندیدہ حالات ہیں، مذموم حالات ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، جنگ ایک ناپسندیدہ اور مذموم عمل ہے جس کی طرف صرف انتہائی مجبوری کے تحت ہی قدم بڑھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دین، جان، مال کا تحفظ کیا جائے، عزتوں اور وطن کی حفاظت کیا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ۔ لوگوں، دشمن سے مٹھ بھیر لڑائی کی تمنا نہ کیا کرو، اللہ ذوالجلال سے عافیت طلب کیا کرو۔ لیکن جب تمہارا سامنا ہو جائے، فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ۔ اور جب تمہارا سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ان حالات میں انسان کے اندر مایوسی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ مایوسی انسان کے ارادوں کو پست کر دیتی ہے اور مردوں کو شکست دے دیتی ہے، امیدوں کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ اور ان بوجھوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں پر امیدی کی کس قدر ضرورت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے حالات آئے، مکی زندگی آپ دیکھیے، صحابہ کرام پر مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبریاں سناتے، مایوسی سے نا امید کی طرف ان کا دامن پھیلاتے، اور تاکہ لوگ نا امیدی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ احکم الحاکمین بھی مومنوں کو بتلا رہے ہیں۔ اللہ مکی زندگی میں آپ جانتے ہیں صحابہ پر کتنی تکلیفیں آئیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، خباب بن ارد کو دیکھیے، سمیہ کو دیکھیے، عمار بن یاسر کے خاندان کو دیکھیے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ احکم الحاکمین اس طرح کی آیتیں نازل فرما رہے ہیں۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ تم سمجھ بیٹھے ہو ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تم سے پہلے لوگوں کو ان حالات سے گزرنا پڑا، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، حتیٰ کہ جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، حتیٰ کہ نبی بھی پکار اٹھے، حالانکہ امت میں سب سے زیادہ اعتماد، سب سے زیادہ حوصلہ نبی کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کہ قوم کہنے لگی انا لمدرکون، موسیٰ اب تو پکڑے گئے، اب کوئی خیر نہیں ہے، پیچھے بھی دشمن، آگے بھی دشمن۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر اعتماد دیکھیے، فرمایا کلا ان ربی معی سیہدین، کوئی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں حال یہ تھا، نبی بھی پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ خباب بن ارد فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اپنی چادر کا تکیہ بنا کر بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت سمے مشرکین سے بڑی تکلیفیں آ رہی تھیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعا کریں، یعنی بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ایک روایت میں آیا آپ نے فرمایا خباب جلدی کرتے ہو،
پھر آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اتنی تکلیفیں آئیں، ایک شخص کو لایا جاتا تھا، لوہے کی کنگیوں سے اس کا گوشت اور پٹھے نوچ لیے جاتے، مگر یہ ظلم بھی اسے دین سے پھیر نہیں سکتا تھا، اور کسی کے سر پر آرا رکھ کر درمیان میں چیر دیا گیا، مگر یہ تکلیف بھی اسے دین سے برگزشتہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا لوگو اللہ ذوالجلال اپنے اس دین کو ضرور کمال تک پہنچائے گا۔ حال یہ ہوگا ایک شخص ایک سوار صنعاء سے حضر موت کا سفر کرے گا، اللہ کے علاوہ اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہیں وہ بکریوں کو نہ کھا جائے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وہ تسلیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی کہ انہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ ذوالجلال پر ہی امید رکھنی چاہیے۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں جب میں ابھی مسلمان نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا سنو میں جانتا ہوں کون سی چیز تمہیں اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے۔ تم سوچتے ہو اس دین کی پیروی صرف کمزور اور بے زور لوگ ہی کر رہے ہیں اور عربوں نے انہیں نشانہ بنا رکھا ہے۔ فرمایا تم ہیرا کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا دیکھا تو نہیں ہے، جانتا ہوں۔ فرمایا هو الذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ ذوالجلال اس دین کو غلبہ دے گا، اس دین کو مکمل کرے گا، یہاں تک کہ اکیلی عورت ہیرا سے بغیر کسی پناہ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اللہ کے علاوہ اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور فرمایا تم کسریٰ بن ہرمز کے خزانے ضرور فتح کرو گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ، کسریٰ بن ہرمز اس وقت دو ہی بادشاہیاں تھیں، ایک کیسر کی بادشاہی، روم کی بادشاہی، دوسری ایران کی بادشاہی۔ جس طرح آج بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اس وقت دنیا میں دو طاقتیں تھیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ، کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا نعم کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ اور فرمایا حال یہ ہوگا مال اتنا آ جائے گا کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ سیدنا عدی بن حاتم فرماتے ہیں ہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ہیرا سے نکلتی ہے، بغیر کسی پناہ کے بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، اور فرمایا میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ ذوالجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو بھی پورا کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، تکلیفیں آتی ہیں، آپ ہونا ہے خندق کا موقع دیکھیے، کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، لیکن اللہ ذوالجلال نے ان پریشانیوں کو دور کر دیا۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ فرمایا اور صبر کیجئے، آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان منکرین پر غم نہ کیجئے، ان کی مکارانہ سازشوں سے دل میں تنگی محسوس نہ کریے۔ اللہ ذوالجلال سے کبھی بھی تکلیف نہیں مانگنی چاہیے، دکھ نہیں مانگنے چاہیے، آزمائش نہیں طلب کرنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو مومن صبر کرتا ہے اور وہ جانتا ہے یہ تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، نہ ہمیشہ سے تھیں، انشاءاللہ اللہ ذوالجلال آسانیاں فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہوں۔ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنی چاہیے،
ان باتوں پر قائم رہنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال تنہا اور رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، فرمایا اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو نافذ کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو درداء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کمزوروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا فرمایا خیال رکھا کرو، ان کی مدد کیا کرو۔ فرمایا فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، اللہ ذوالجلال تمہارے کمزوروں کی بدولت ہی تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، امت کے کیسے بھی حالات ہوں، مسلمان کو مایوسی پر مبنی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمتیں توڑ دیتی ہیں، ارادوں کو ختم کر دیتی ہیں، لوگوں کو رنج و تکلیف میں پہنچا دیتی ہیں، دنیا میں بزدلی اور کمزوری پیدا کرتی ہیں۔ منافقوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، کہنے لگے گمان کر لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنے گھروں کو کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی تھی۔ فرمایا تم نے بہت برا گمان کیا، تم ہلاک ہونے والے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے ہیں تو سب سے زیادہ ہلاک اور برباد ہونے والا وہی ہے۔ اللہ ذوالجلال امن و امان عطا فرمائے، ہر طرح کی تکلیفوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔